پاکستان اور دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر محاورات کی تیاری کے حوالے سے ہے۔ لائیو سیشن میں بھی اور جو دیگر ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اردو او لیول کے حوالے سے، محاورات کے حوالے سے، ان میں بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ محاورات کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں گائیڈ لائن دیں، ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طرح سے ہم آسان طریقے سے اس کی تیاری کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے اردو میں محاورات کی تیاری نہیں کر پا رہے ہوتے، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا ہڈلز ہیں ایسی ان کے راستے میں۔ یہ سب سے پہلے تو یہ کہ محاورات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بچوں کا کہنا نہیں ہے، میں خود بھی یہی سمجھتا ہوں کہ واقعی محاورات خاصے ہیں، اچھی خاصی ان کی تعداد ہے اور ان کو کرنا آسان نہیں ہے۔ دوسری جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ محاورات کو یاد کرنا مشکل لگتا ہے بچوں کو، اور خاص طور پر وہ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیا ایسا طریقہ ہے جس سے محاورات یاد کیے جا سکیں۔ تو جناب بالکل یہ درست بات ہے کہ محاورات کو یاد کرنا مشکل کام ہے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور اس سے ہٹ کر تیسری اور اہم جو وجہ ہے جو میری نظر میں وہ یہ وجہ ہے کہ محاورات ٹھیک سے سمجھائے یا پڑھائے ہی نہیں جاتے۔ تو اس بات سے تو سب اتفاق کریں گے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے ان کے والدین ہوں، اور چاہے اساتذہ ہوں۔ اسکول میں بھی اتنے سارے محاورات، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام اساتذہ ان میں سے انڈیویجولی ہر محاورے کو بڑی تسلی سے بچے کو سمجھا رہے ہوں اور اس کی تیاری کروا رہے ہوں، اور کوئی اکیڈمی بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ تمام کے تمام محاورات بچوں کو کروائے جائیں، سمجھائے جائیں اور یاد کروائے جائیں۔ اس کے لیے عموماً یہی طریقہ کار کیا جاتا ہے کہ بچوں کے ذمے لگا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ محاورات ہیں، آج آپ نے الف مادہ اور الف کے محاورات تیار کرنے ہیں، اور تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جا کر ان کو رٹا مارنا ہے۔ جو انہوں ذہن میں رہ جائے گا، اور جو بھول جائے گا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کی نہ ان کو کبھی بچوں کو سمجھ آئے گی اس کی، اور نہ ہی کبھی وہ تیار ہو پائیں گے، اور وہی محاورات اگر پرچے میں آ گئے تو بچے نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے، کس طرح سے اس پرابلم سے نکلا جا سکتا ہے اور بچے کیا کریں؟ تو اس میں جناب سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ محاورات کو سمجھنا شروع کر دیں۔ محاورات کو کسی سے سمجھیں، کسی ٹیچر سے، کسی سینئر بچے سے جو لیول کر چکا ہے، یا آپ کے والدین میں سے کوئی اردو سے وابستہ ہے اور ان کی اردو اچھی ہے اور وہ محاورات کی بہت اچھی سینس رکھتے ہیں، تو وہ آپ کو محاورات سمجھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کچھ محاورات کو، یہ سارے کے سارے محاورات بے شک وہ آپ کو نہ سمجھائیں، وہ آپ کو کوئی 30 35 40 محاورات سمجھا دیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ محاورہ ہوتا کیا ہے اور اس سے جملہ کیسے بنتا ہے، تو باقی محاورات آپ بڑے آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ محاورات، جو ٹوٹل محاورات ہیں، آپ کسی بھی کتاب سے تیاری کر رہے ہیں، آپ ان کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں۔ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دم سے یہ تمام محاورات نہیں کر پائیں گے، اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، تو آپ ان کو کئی ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، اور پھر جو ہے لگاتار ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا اور ان کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 5 محاورات بھی روزانہ کریں، شرط یہ ہے کہ کرنا ہر روز ہے، آپ 5 محاورے بھی روزانہ کریں تو آپ کے اچھے خاصے محاورات تیار ہو جائیں گے۔ اور جی جب تمام محاورات آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ ان کی باقاعدگی کے ساتھ دہرائی کرتے رہیں، یعنی ریویژن کا کام جو ہے آپ نے کرنا ہے۔ تو ان باتوں پہ آپ عمل کریں، بڑی جو ہے آرام سے، بڑی تسلی سے آپ کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اور اس میں پہلے بھی میں یہ بات بتاتا رہتا ہوں، پھر اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ جو ہے محاورات کی تیاری کریں تو ایک ہی کتاب پر نہ لگے رہیں، آپ کو جہاں جہاں جو کتابیں محاورات سے ریلیونٹ ملتی ہیں وہ ساری کی ساری کر لیں۔ ایک اور بات بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ محاورات جو ہے جو پاس پیپر ہیں ان میں بھی آتے ہیں، ان میں سے بھی آتے ہیں۔ محاورات جو ہے جو پاس پیپر ہو چکے ہیں ان میں سے بھی محاورات جو آپ کا پیپر آنے والا ہے اس میں آ سکتے ہیں، یعنی محاورات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے پاس پیپر کے محاورات کو بھی نظر انداز نہ کریں، ان کی تیاری بھی آپ کو
کر لینی چاہیے۔ اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اس پہ آپ عمل کریں، جیسے ایک محاورہ ہے بازی لے جانا، اور اسی طرح سے ایک اور محاورہ ہے سبقت لے جانا۔ تو ان دونوں محاورات میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے اگر سمجھ لیں کہ اس محاورے کی معنی کیا ہے اور اس کو کس انداز سے استعمال کرنا ہے، تو یہ دونوں محاورے آپ بڑے اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک محاورہ ہے آگ بگولا ہونا، ایک اور محاورہ ہے سیخ پا ہونا، ایک اور محاورہ ہے تیش میں آنا۔ ان تینوں محاوروں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو آپ ایک محاورے کو اگر جو ہے سمجھ جائیں اور اس کے ساتھ جو اس کے ہم معنی یا اسی جو ہے انداز کے جو محاورے ہیں جن کا مفہوم وہی ہے، تو آپ ان کو آپس میں لنک کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ محاورات ایسے بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک محاورہ ہے دل میں اترنا، اور اسی طرح سے ایک اور محاورہ ہے دل سے اترنا۔ تو ان دونوں کے جو معنی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اس انداز کے محاورے بھی اگر آپ سمجھ کے یاد کرنا شروع کر دیں تو آپ کی بڑی اچھی تیاری ہو سکتی ہے۔ جیسے دل میں اترنے جو محاورہ ہے، اس کے معنی ہے کہ کوئی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کی وجہ آپ کو دینا ضروری ہے، تو آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ احمد اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کسی کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جو ہے دل سے اترنا آپ جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ شاہد نے جب سے چوری کی ہے وہ میرے دل سے اتر گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے بات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔